صحابہ اکرام اور صحابیات رضوانُاللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، یہ اللہ سے محبت کریں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتبعونی، یہ آپ کے غلام ہو جائیں، آپ کے تابعدار ہو جائیں، آپ کے وفادار ہو جائیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب صحابہ اکرام اور صحابیات انہوں نے کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمائی، اس پہ غور کیجئے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ بات کچھ لوگوں نے مشہور کر دی کہ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شہید ہو گئے۔ اس خبر کی وجہ سے شہر مدینہ میں ایک اضطراب برپا ہو گیا، بے چینی پیدا ہو گئی، اور اس میں ایک خاتون پریشانی کے عالم میں، ایک انصاری خاتون اپنے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خبر کے لیے راستے میں جا کھڑی ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین واپسی پر شہدائے احد کو بھی ساتھ لائے۔ جب اس کے پاس سے کسی شہید کو لے کر گزرتے تو وہ پوچھتی یہ کون ہے، کسی شہید کو لے کر گزرتے تو وہ پوچھتی یہ کون ہے، جواب ملتا تیرا بھائی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی، اور پھر کوئی گزرتا، صحابہ اکرام شہداء کو لے کر پھر گزر رہے ہیں، پوچھتی کون ہے تو کبھی جواب ملتا تیرا باپ ہے، پھر کبھی یہ جواب آتا ہے کہ یہ تیرا خامد ہے، اور کبھی یہ جواب آتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہ ہر ایک کا جواب سن کر کہتی کہ میں ان کے لیے یہاں نہیں کھڑی، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ یعنی اس قدر سرکار دو عالم، سرور دو عالم، شہنشاہ دو عالم، میرے اور آپ کے بادشاہ، میرے اور آپ کے شہنشاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس قدر محبت، اس قدر پیار، سبحان اللہ۔ باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، 4 شہادتیں، مگر پھر بھی اسے یہ فکر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کیسے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ یہ کہتی ہے کہ میں ان کے لیے نہیں کھڑی، میں تو اپنے آقا علیہ السلام کے لیے کھڑی ہوں، میں تو ان کے دیدار کے لیے کھڑی ہوں، ان کا حال بتاؤ، ان کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے پیاروں کے لاشوں کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتی اور آقا علیہ السلام کا پوچھتی۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خیریت سے ہیں اور وہ آپ آگے تشریف فرما ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ کے پاس لے چلو۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچی، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دامن کو پکڑ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو محفوظ پایا، آپ محفوظ ہیں، تو مجھے ان تمام شہید ہونے والوں پر کوئی غم نہیں ہے۔ میرے آقا آپ سلامت ہیں تو میری مصیبتیں دور ہو گئیں، میرے غم دور ہو گئے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے دیوانگی، یہ ہے عشق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، پیار والے نے پیار کی بات کہہ دی کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ تو دوستو
ہمیں بھی یہی حکم ہے، ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام آپ سے اس قدر محبت کریں، اس قدر محبت کریں، اس قدر محبت کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا کھانا پینا زندگی کے تمام معاملات آقا علیہ السلام کی محبت میں گزریں، آپ کی سنتوں کے مطابق گزریں۔ اسی طرح امام طبرانی نے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک شخص کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آپ کے چہرے کو اس قدر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، پلک بھی نہیں جھپکتا، اور نہ ہی کسی اور طرف اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا اور آپ کے چہرے کو تکتا جا رہا ہے اور کہیں دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتا اور اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکتا، آنکھیں بھی بند نہیں کرتا، بس ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا جا رہا ہے۔ اور بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہوگا کہ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں، غروب ہوتا کہیں بھی یہ وہ آفتاب نہیں، اور بلکہ یوں کہتا ہوگا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا پھر یوں کہتا ہوگا کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو سبحان اللہ، اب وہ اسی طرح ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ میرے غلام اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں اور لذت حاصل کر رہا ہوں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام آپ کے چہرہ مبارک سے سکون ملتا ہے، بشرطے آپ کا امتی وفادار ہو، آپ کا امتی پیار کرنے والا ہو، سکون ملتا ہے، لذت نصیب ہوتی ہے۔ دوستو اسی طرح ہم آگے چلیں۔ امام شعبی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ مجھے اپنی ماں اور اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل اور مال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ نہ دیکھوں، آپ کی زیارت نہ کر پاؤں تو میری موت واقع ہو جائے۔ غور کیجئے صحابی کیسے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کس طرح محبت، صحابیات کس طرح محبت کرتے ہیں کہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اپنے مال جان اولاد اہل و عیال سب سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ میرے محبوب ہیں۔ اگر میں آپ کو آ کر روزانہ نہ دیکھوں، آپ کی زیارت نہ کروں تو مجھ پر موت واقع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرض کرنے کے بعد وہ انصاری صحابی زار و قطار رو پڑے۔ پیارے آقا علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دن دنیا سے سب نے چلے جانا ہے اور آپ آقا علیہ السلام جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند درجے پر فائز ہوں گے، اور ہم
دور ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے تو آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اور جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں پس وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس قدر صحابہ اکرام آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور ہم نے بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام آپ سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں، لوگ ہمیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں، اور لوگ ہمیں مجنون سمجھیں، یعنی کہ ہم دنیا سے تعلق رکھیں مگر صرف دنیا تک تعلق رکھیں، مگر پیارے آقا علیہ السلام سے اس قدر محبت کریں، اس قدر محبت کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ ہمیں عاشق رسول کہیں، ہمیں دیوانہ رسول کہیں، ہمیں خادم رسول کہیں۔ اب یہاں ایک اور حدیث عرض کر دیتا ہوں، امام علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ السلام آپ کی دید کو ترس جاتے، جب پیارے آقا علیہ السلام آپ نے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، پیارے آقا علیہ السلام کا دنیا میں آنا، آپ کی آمد دنیا میں ہونا، یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں جانا، یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ مگر اس موضوع پہ پھر کبھی بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حدیث عرض کرنے لگا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جب یاد ستاتی تو روایت میں یوں ہے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد صحابہ اکرام کو تڑپاتی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تذکرہ عرض کرتے کہ ہم تڑپ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے، آپ نے بڑا غور کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین مومنوں کی اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئینہ، ایک شیشہ لے کر آتی اور لا کر وہ صحابہ اکرام کو دیتی، اور صحابہ اکرام جب اس شیشے کو دیکھتے تو پیارے آقا علیہ السلام آپ کی پیاری صورت مبارک اس شیشے میں نظر آتی۔ اب غور کیجئے، شیشہ وہ چیز ہے کہ اس کے سامنے جو آئے گا اسی کو دکھائے گی، جو بندہ، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان جو اس شیشے کے سامنے کھڑا ہوگا اسی کو اپنی صورت نظر آئے گی۔ مگر پیارے آقا علیہ السلام آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ شیشے نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو پھر کسی اور کو دیکھنا گوارا ہی نہ کیا۔ شیشہ آقا علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتا ہے، وہ شیشہ کہ جس میں آقا علیہ السلام اپنا رخ مبارک دیکھتے تھے، اپنا رخ مبارک دیکھتے تھے، سبحان اللہ، اور اس شیشے نے پھر کسی اور کا چہرہ نہیں دکھایا۔ تو دوستو، دنیا تو دنیا، انسان تو انسان، جانور، لکڑیاں، ہر چیز پیارے آقا علیہ السلام آپ کی محبت میں دیوانی ہے، اور آقا علیہ السلام کا چہرہ جب اس شیشے نے دیکھا تو پھر کسی اور کا چہرہ نہیں دکھایا، اور بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔